السلام علیکم محترم ناظرین، شانی کریٹر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ بیوی نے انگلی کے اشارے سے شوہر کو بلایا۔ شوہر: بولو کیا کام ہے؟ بیوی: کچھ نہیں، بس انگلی کی طاقت چیک کر رہی تھی۔ ایک پٹھان کا اسکول میں نیا ایڈمیشن ہوا۔ ٹیچر: بتاؤ علامہ اقبال کون ہے؟ پٹھان بولا: ہم کو کیا پتا کون ہے، ہم تو آج ہی اسکول آیا ہے۔ سردار کی بیوی بھاگ گئی، 3 دن بعد واپس آئی۔ سردار غصے سے بولا: ہن کی لین آئیے؟ سردارنی بولی: موبائل دا چارجر بھول گئی سی، او لین آئیاں۔ باپ: 2 سال بعد گھر واپس کیوں آئے ہو؟ بیٹا: میں نے کہا تھا نا کہ کچھ بن کر ہی واپس آؤں گا۔ باپ: کیا بنے پھر تم؟ بیٹا: 2 بچوں کا باپ۔ آدھی رات کے وقت ایک شخص ہامتا کامتا کسی کلینک میں داخل ہوا اور ڈاکٹر سے کہا: ڈاکٹر صاحب، میری بیوی اچانک بے ہوش ہو گئی ہے، آپ جلدی چلیں، ایمرجنسی ہے۔ ڈاکٹر فوراً اسے ساتھ لے کر اپنی گاڑی میں روانہ ہوا۔ شہر سے باہر ایک کچی آبادی کے پاس پہنچ کر اس شخص نے ڈاکٹر کو گاڑی روکنے کا کہا۔ ڈاکٹر نے گاڑی روک دی تو اس شخص نے گاڑی سے اتر کر ڈاکٹر کی گود میں ایک لفافہ پھینکا اور پھینک کر پاس ہی واقع اس کچی آبادی کی طرف بھاگتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے لفافہ کھولا تو اس میں 500 کے ایک سڑے ہوئے نوٹ کے ساتھ ایک پرچی برآمد ہوئی، جس میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: شکریہ ڈاکٹر صاحب، آدھی رات کو اس وقت کوئی بھی ٹیکسی والا 3000 سے کم مجھے یہاں تک لانے کے لیے راضی نہ تھا، آپ مجھے یہاں 500 میں لے آئے۔ ایک بندہ تھوڑا زیادہ پڑھ لکھ گیا اور اچھی نوکری لگ گئی تو ایک دن وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے والد کمرے میں بے تکلفانہ چلے آئے۔ ان کی دیہاتی وضاقتہ ایسی تھی کہ صاحب بہادر کو اپنے دوست کے سامنے ان اپنا والد صاحب بتاتے ہوئے شرم آئی، لہٰذا یہ کہہ کر تعارف کروایا: اے میرے ابے دا یار اے۔ والد محترم کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے بیٹے کے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: میں دے والد دا نہیں بلکہ اس دی ماں دا یار ہاں۔ ایک شادی میں ایک پٹھان بڑی دیر سے کھانا کھا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا: کب تک کھاؤ گے؟ پٹھان بولا: یار میں تو خود کھا کھا کے تھک گیا ہوں، لیکن شادی کے کارڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ 1 سے لے کر 3 بجے تک کھانا ہوگا۔ پہلا آدمی: یا اللہ مجھے چھپکلی بنا دے۔ دوسرا آدمی: یار تم ایسی دعا کیوں کر رہے ہو؟ پہلا آدمی: کیونکہ میری بیوی چھپکلی کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی۔ میری بیوی نے چپکے سے میرا موبائل فون لیا اور مہوش کا نمبر ڈیلیٹ کر کے اپنا نمبر مہوش کے نام سے سیو کر دیا۔ کسی چول نے چول ماری اور میری بیوی کو مہوش کے بارے میں بتا دیا۔ مجھے علم نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے مہوش کی جانب سے میسج آتا ہے کہ مجھے 10,000 کی ابھی ضرورت ہے۔ میں بھاگا بھاگا اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے 10,000 کی اشد ضرورت ہے، میرے دوست کی بیوی کا بڑا آپریشن ہے۔ میری بیوی مجھے پیسے دے دیتی ہے۔ میں فوراً بینک جا کر میسج میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر میں پیسے ٹرانسفر کروا آیا، لیکن مہوش کی جانب سے کوئی کال نہیں آتی، حالانکہ ایسے مخصوص حالات میں ہماری روز بات ہوتی تھی۔ اور آج تیسرا دن ہے، میں گھر سے باہر ہی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اپنے ہی گھر میں کیسے جاؤں۔ چودھری صاحب نائی کے پاس شیو بنوانے گئے اور بولے کہ میرے گالوں پر گڑے ہیں، جس کی وجہ سے شیو ٹھیک نہیں بنتی، بال چھوٹ جاتے ہیں۔ نائی نے دراز سے لکڑی کی گولی نکالی اور کہا کہ اسے دانتوں کے درمیان گال کی طرف دبا لو۔ چودھری ایک طرف شیو بننے کے بعد صاحب نے ایسا ہی کیا۔ لکڑی کی گولی دوسرے گال کی طرف کرتے ہوئے چودھری صاحب نے نائی سے شک کا اظہار کیا کہ اگر یہ گولی پیٹ میں چلی گئی تو؟ نائی نے جواب دیا: تو کیا، کل واپس کر دینا جیسے دوسرے لوگ واپس کر جاتے ہیں۔ سردار کا بچہ:
ابو مجھے باجا لے دو۔ سردار نہیں، تم سب کو تنگ کرو گے۔ بچہ نہیں ابو، جب سارے سو جائیں گے میں تب بجاؤں گا۔ سردار چلو ٹھیک ہے، پھر لے دیتا ہوں۔ ایک مرغی 21 دن انڈوں پر بیٹھی رہی، صرف ایک چوزا نکلا، وہ بھی ناراض نظر آ رہا تھا۔ مرغی نے وجہ پوچھی تو چوزے نے غصے سے کہا مجھے کیوں نکالا؟ مرغی غصے سے بولی وے بغیرتا، چوزا بن، نواز شریف نہ بن۔ بیوی سیڑھیوں سے گر گئی، اس کا اوپر والا ہونٹ پھٹ گیا۔ شوہر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہونٹ سینا پڑے گا اور 300 روپے لگیں گے۔ شوہر خوشی دباتے ہوئے بولا آپ 1000 روپے لے لو اور دونوں ہونٹ سی دو۔ پپو نے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا اماں 1965 کی جنگ میں کیا ہوا تھا؟ اماں بڑی معصومیت سے کہنے لگی میرا وڈا منڈا۔ پپو غصے سے ابھی میں جو سموسا لے کر گیا ہوں اس میں ایک لمبا بال نکلا ہے، بال لڑکی کا لگتا ہے۔ سموسے والا بولا تو اور کیا 20 روپے میں پوری لڑکی نکلے گی؟ نئی نویلی دلہن کوئی کام نہ کرتی تھی، جبکہ شادی کو 1 ماہ ہو گیا اور اس نے کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ دلہا والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ تنگ آ کر ماں بیٹے نے ایک منصوبہ بنایا۔ صبح اٹھے تو دونوں نے ہاتھ میں ایک ایک جھاڑو پکڑ لی اور لڑنے لگے۔ ماں کہتی جھاڑو میں دوں گی، بیٹا کہتا نہیں میں دوں گا۔ ان کا خیال تھا کہ دلہن یہ سن کر خود جھاڑو دینے لگے گی۔ بہو نے شور سنا تو کمرے سے اٹھ کر آئی اور لڑنے کی وجہ پوچھی۔ وجہ سن کر کہنے لگی اس میں لڑنے کی کیا بات ہے امی، ایک دن جھاڑو آپ دے لیا کریں، ایک دن یہ دے لیا کریں۔ ماں بیٹے سے اگر تم اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے تو ایک قلم انعام میں دوں گی، بیٹا اگر میں اچھے نمبروں سے فیل ہو گیا تو؟ ماں غصے سے تو جوتے ملیں گے، بیٹا بس امی آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے کیونکہ میرے جوتے پھٹ چکے ہیں۔ ڈیڈی آج ہمارے کالج میں فنکشن ہو رہا ہے، مجھے کار کی چابی چاہیے، بیٹے نے فرمائش کی۔ ڈیڈی نے پوچھا بیٹا تمہاری موٹر سائیکل کو کیا ہوا؟ بیٹا بولا کچھ نہیں ڈیڈی، دراصل جب میں 8 لاکھ کی گاڑی میں جاؤں گا تو بہت روب پڑے گا۔ ڈیڈی نے جیب سے 20 روپے نکالے اور بیٹے کو دیتے ہوئے کہا یہ لو پیسے، جب تم 60 لاکھ کی بس میں جاؤ گے تو بہت زیادہ روب پڑے گا۔ اسکول کے ایک ٹیسٹ میں بچوں کو کرکٹ میچ پر مضمون لکھنے کو کہا گیا۔ پپو نے صرف 1 منٹ میں مضمون ختم کر لیا اور کاپی ٹیچر کو پکڑا دی۔ ٹیچر نے کاپی چیک کی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بارش کی وجہ سے میچ نہیں ہو سکا۔ ایک ان پڑھ ایم پی اے کو وزیر صحت بنا دیا گیا۔ وزیر بنتے ہی اس نے میڈیا کے ساتھ سرکاری ہسپتال پہ چھاپا مارا۔ وارڈ میں 2 مریضوں کو آکسیجن لگی ہوئی تھی جبکہ تیسرے مریض کو نہیں لگی تھی۔ وزیر صحت نے ڈاکٹر سے پوچھا 2 مریضوں کو سی این جی لگی ہوئی ہے، تیسرے کو کیوں نہیں لگائی؟ ڈاکٹر نے سر سے لے کر پاؤں تک وزیر کو دیکھا اور پھر ڈرپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا سر یہ مریض پیٹرول پہ چل رہا ہے۔ ایک آدمی پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھا تو ایئر ہوسٹس نے آدمی کو بہت زیادہ مارا۔ لوگوں نے مارنے کی وجہ پوچھی تو ایئر ہوسٹس بولی یہ بغیرت 2 گھنٹے سے مجھے پوچھ رہا ہے بہن جی تو سے کتھے اترنا ہے۔